عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر بے انتہا امام پہ ظلم کیا گیا. متوکل نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو زہر دے دو اور تاکہ ان کی شہادت ہو جائے. عزیزان گرامی، جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام علی نقی علیہ السلام صرف 8 برس کے تھے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ زندہ تھیں اور وہ مدینے میں تھیں. تو امام علی نقی علیہ السلام نے رو کے اپنی دادی سے کہا دادی اماں، آج میرے بابا کی شہادت کا دن ہے. تو جناب صدیقہ خاتون رونے لگیں. کہا بیٹا ایسا مت کہو، میرا 25 برس کا جوان بیٹا ہے. کہا دادی اماں، وہ جو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہے نا، وہ اب میرے پاس آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے. میں آپ سے سوال کروں، کسی ماں کو اگر بیٹی کی شہادت کی خبر ملے تو کیا حالت ہو گئی ہوگی؟ روایت کے الفاظ ہیں، جناب صدیقہ خاتون بے انتہا رونے لگیں، تڑپنے لگیں، اور ایک ہی دلاسا تھا، وہ ان کا پوتا، وہ جو 2 پوتے اور 1 پوتی تھی، ان کو سینے سے لگایا، پیار کرنے لگی، رونے لگیں. کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا. بچپنے سے یتیمی اس طرح سے امام علی نقی السلام نے دیکھی ہے. میں سوال کروں، یتیمی کیسی بلا ہے؟ یہاں تک کہ پیغمبر السلام فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو. پوچھا کیوں مولا؟ کہا کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پہلی عید آئی تھی نا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد، یہ مسلسل جب عید آیا کرتی تھی تو امام حسین علیہ السلام جنت البقیع اپنے بھائی کی قبر پہ جایا کرتے تھے، تو اپنے بچوں کی انگلی پکڑتے تھے لیکن سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. تو کبھی کسی نے پوچھا اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کیوں نہیں پیار کرتے؟ کہا جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھتیجا کبھی یتیمی کا احساس نہ کرے، اپنے بابا کو یہ محسوس نہ کرے میرا باپ سر پہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی محبت میں اس کو زیادہ پیار کرتا ہوں، اسے سینے سے لگاتا ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، تاکہ میرے بھتیجے یتیم بھتیجوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ دیکھو ہمارے جو چچا زاد بھائی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے لیکن ہمارا باپ سر پہ موجود نہیں ہے. عزیزان گرامی، یتیمی عجیب چیز ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے 8 برس کے سن سے یتیمی دیکھی اور مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ ہر طرف سے ظلم ہوتا رہا امام علیہ السلام پہ. عزیزان گرامی، جب جناب سکینہ بنت الحسین کو پہلا تماچا لگا تھا نا تو انہوں نے اس لحظے میں اپنے چچا کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ چچا جان آ کے دیکھیے ذرا میرے کانوں سے کتنا لہو بہ رہا ہے. عزیزان گرامی، ایک سوال کروں گا کہ اب ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے، وہ امام علی نقی علیہ السلام جو 8 برس کے سن سے مسلسل اپنے بابا کو محسوس کرتے ہوں کہ میرے بابا کہاں پہ کاظمین کے اندر شہید ہوئے، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا. عزیزان گرامی، اب یہ مسلسل وقت کٹتا رہا یہاں تک کہ آخری لحظات ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے. عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ کو زہر دیے گئے ہیں نا، ان میں جو سخت ترین زہر تھے وہ 4 اماموں کے تھے. اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے جا سکوں، آخر جملے کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ ماتم کریں گے. عزیزان گرامی، ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. کیا تصور ہے؟ کہتے ہیں جیسا 4 اماموں کو زہر دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا گیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا ویسا زہر کسی کا نہیں تھا. پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ امام کا کلیجہ نکل آیا تھا. کہا دوسرا کس کو زہر سخت دیا گیا تھا؟ کہا دوسرا امام رضا علیہ السلام کو. کہا کیسا زہر تھا؟ کہا جب زہر دیا گیا نا امام نے فوراً اپنے چہرے پہ رومال رکھا. کہا کیا بات ہے؟ کہ مجھے بار بار خون کی قے آتی ہے. کہ اپنے چہرے پہ رومال رکھا. کہ میرا پورا کلیجہ پانی ہو گیا ہے. کہ مجھے گھر واپس جانے نے تیرا کام ہو چکا ہے. عزیزان گرامی، 2 اور امام، ایک امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے بیٹے جب امام حسن عسکری علیہ السلام قریب میں موجود تھے. کہا بیٹا مجھے سہارا دے کے بٹھا دو، میرے اجداد رسول خدا علی مرتضی سب آ گئے میرے لینے کے لیے، میری دادی زہرا موجود ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، اور ایک ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام جن کو زہر دیا گیا، سخت ترین زہر دیے گئے. عزیزان گرامی، یہ آخری لحظات کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں سامرہ تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. کفن دینے کے بعد بڑے شان و شوق سے کہا گھر میں شیعوں کو جمع کر لیا. کہا میرے بابا کا یہی جنازہ پڑھ لو. کہا مولا بہت لوگ جمع ہیں. کہا نہیں، وہاں متوکل مجھے جنازہ پڑھانے نہیں دے گا، وہ خود جنازہ پڑھانا چاہتا ہے، میں اپنے بابا کا یہاں
جنازہ پڑھاؤں گا، سب کو جمع کیا، کہا کہ یہاں جنازہ پڑھ لو، لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کے گلے میں توق نہیں تھا، ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی، مولا آپ کی پھپھیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی، تازیانے نہیں مارے جا رہے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔